بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کے مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے سورۃ الرحمن کی آیتیں ہیں، اور سورۃ الرحمن کا تیسرا رکوع کا سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتے ہیں، ان کے لیے دو باغیں ہیں، اور جو ہے اس باغ کے جو پھل وغیرہ ہیں دنجان ہیں، یعنی اس کے جو درخت ہیں اس کی جو شاخیں ہیں بکثرت ہیں، گویا کہ بکثرت ہونا پھل کی فراوانی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ ان میں دو چشمے ہیں جو جاری ہیں، ان میں قسم قسم کے میوے ہیں۔ تو یہ جنتی جو ہوں گے، جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے، جو اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہوں گے، اعلیٰ درجے کے جو جنتی ہوں گے، بطور خاص یہ ان کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اور جو ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آگے چل کر، اور آگے پھر جو بیان فرمایا گیا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے علاوہ بھی جو ہے دو باغیں ہیں۔ تو آگے جو وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ سے جو تذکرہ ہوگا، اعمال کے اعتبار سے اگر کچھ کم ہوں گے جنت میں ہوں گے وہ، تو اس کے حساب سے جو ہے اس کی جنتیں ہوں گی، اس کے اعتبار سے ان کو کیا ہے وہاں پر نعمتیں ملیں گی۔ جو ہائی لیول کے ہوں گے ایمان والے، بالکل تقوی کے اندر مہارت تامہ رکھنے والے، پورے استحضار کے ساتھ کہ رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ان کو خوف ہے، ڈر ہے، ایسی زندگی گزارنے والے ہوں گے، تو ان کے درجے کیا ہوں گے وہاں پر جنت کے اندر؟ اونچے ہوں گے۔ تو فرمایا گیا اللہ رب العزت جو ہے آگے جنت ہی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، جنتی لوگ ایسے فرشوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، وجنى الجنتین دان، اور دونوں جنت کے پھل قریب ہوں گے۔ دونوں جنت کے پھل کیا ہے؟ بالکل قریب قریب ہوں گے۔ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے جنتی لوگ، کس پر؟ ایسے فرشوں پر، ایسے بستروں پر جو جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے۔ ریشم، استبرق کا ترجمہ ہوتا ہے ریشم، اور سندس کا بھی معنی آتے ہیں ریشم کے۔ تو استبرق کا ترجمہ ہے موٹا ریشم، اور سندس کے معنی ہوئے باریک ریشم کی۔ تو جس تخت پر جو ہے جنتی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے تکیہ لگا کر، اور جو ہے وہ جو بستر ہوگا ان کا، اس بستر کا جو استر ہے وہ استر دبیز ریشم کے ہوں گے، موٹے ریشم کے ہوں گے۔ ایک وہ کپڑا ہوتا ہے جو بچھایا جاتا ہے، نیچے جو ہوتا ہے وہ اتنا خوبصورت نہیں ہوتا ہے، اور سب سے اوپر جو بستر کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو یہ دبیز ریشم کے استر ہوں گے، یہ نیچے کا کپڑا ہے۔ جب نیچے بستر کا تذکرہ ہو رہا ہے، جنت کا بستر کیسا ہوگا کہ جب دبیز ریشم جو نیچے کا کپڑا ہے وہ اتنا خوبصورت ریشم کا ہوگا، تو اوپر کا جو کپڑا ہوگا وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت اچھا عمدہ کیا ہوگا؟ وہ بسترا ہوگا۔ تو ایسے فرشوں پر جنتی لوگ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے کہ جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، یعنی خوبصورت بستر۔ وجنى الجنتین دان، اور دونوں باغ کے پھل بالکل قریب ہوں گے۔ جنت کے جو باغ ہیں ہمارے باغوں کی طرح نہیں ہے کہ بالکل اوپر ہے تو بھئی توڑنے کے لیے آدمی چاہیے، بہت محنت سے توڑا جائے، ایسا نہیں۔
جنت کے اندر جو پھل وغیرہ ہوں گے درختوں کے وہ بالکل قریب قریب ہوں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ آدمی سویا ہوا ہوگا، جنت کا درخت بالکل اور نیچے آ جائے گا تاکہ وہ سوتے ہوئے بھی جو ہے درخت کے پھل کو توڑ سکے۔ بیٹھ جائے گا، درخت کچھ اونچا ہو جائے گا، انسان بیٹھے بیٹھے بھی پھل توڑ سکتا ہے۔ کھڑا ہو جائے گا، درخت تھوڑا اور اوپر چلا جائے گا اور کھڑے ہو کر بھی انسان جو ہے پھل توڑ سکتا ہے، بالکل آسانی۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہے پھل قریب قریب ہوں گے، یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے جنت کے اندر پھل ہوں گے کاٹ کر جو ہے تم کو پلیٹوں کے ذریعے دیا جائے گا، یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا بھی بیان کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ پھل قریب قریب ہوں گے۔ جن کا باغوں میں جانا ہوا ہوگا، جو باغوں کا سیر کیے ہوں گے، اس کا لطف اندوز ہوئے ہوں گے اس سے، تو وہ اس بات کو جان سکتے ہیں کہ جب پھل وغیرہ بہت زیادہ باغوں کے اندر ہوں تو ان کو توڑ کر اپنے ہاتھ سے توڑ کر کھانے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ پھل بالکل قریب ہوں گے اور جو ہے انسان جو ہے توڑ کر جو ہے اس کو کیا کرے گا، استعمال کرے گا۔ وہ اگر یہ خواہش کرے کہ مجھے خدام وغیرہ پیس بنا کر لا کر دے تو وہ خواہش بھی وہاں پر پوری ہونے والی ہوگی، لیکن انسان کی جو لذت کی جو ہے نیچر کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سارے انسان کی طبیعت کے موافق ہوں گی، وہاں ساری چیزیں انسان کی طبیعت کے موافق ہوں گی۔ جنت کے اندر پھل بالکل قریب قریب ہوں گے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے دوسرے مقام پر قطوفها دانیہ، جنت کے پھل بالکل قریب ہوں گے۔ ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، کہ جو ہے اس درخت کے جو ہے سائے بالکل ہوں گے اور جو ہے پھل بالکل قریب قریب ہوں گے۔ تو گویا کہ جنت کے درخت کا جو پھل ہوگا وہ جنتی کے بالکل قریب قریب ہوگا، دور نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے اے اللہ، ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہیں۔ تو یہ کیا نعمت کا تذکرہ؟ یہ تو نعمت ہی کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جنت کا جو ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے جس بستر کے اوپر، جس فرش کے اوپر، وہ بستر جو ہے دبیز ریشم کے ہوں گے، نیچے کا استر جو ہے دبیز ریشم کا ہوگا۔ تو گویا کہ خوبصورت بچھونا یہ بھی اللہ تعالیٰ جو دیں گے جنتی کو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جنوں سے تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت جو ہے دوسری نعمت جنت کے اندر جو ہے فرما رہے ہیں کہ وہ نعمتیں بھی جو ہے جنتیوں کو نصیب ہوں گی۔ کیا فرمایا گیا؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ فیہن، اس میں یعنی جنت میں، قاصرات الطرف، نیچی نگاہیں رکھنے والی عورتیں ہوں گی۔ اس جنت کے اندر نیچی نگاہیں رکھنے والی عورتیں ہوں گی، شرمیلی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی، یعنی حوریں ہوں گی۔ لم یطمثہن انس، کسی انسان نے ان کو اس سے قبل چھوا نہیں، ولا جان، اور نہ کسی جن نے چھوا۔ یعنی جنت کے اندر جو جنتی لوگ چھوئے ہوں گے وہی پہلا چھونا ہوگا، اس سے قبل حوروں کو جو ہے نہ کسی انسان نے چھوا اور نہ کسی جن نے چھوا، برے ارادے سے نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جن نے چھوا۔ وہ عورت بالکل پاک دامن ہوں گی۔ وہ عورت کیا ہوں گی؟ جنت کے اندر جو جنتی کو ملیں گی بالکل پاک دامن وہ عورتیں ہوں گی۔ سب سے پہلی صفت عورت کی یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ نیچی نگاہیں رکھنے والی ہوں گی۔ وہ اور طرف نگاہوں کو اٹھا کر نہیں دیکھے گی۔ جس جنتی کے تعلق سے کہہ دیا گیا کہ تم اس جنتی کے کیا ہو، بیوی ہو، تمہارے شوہر یہ ہیں، تو وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو دیکھے گی نہیں اور جو ہے نگاہ ادھر اٹھا کر دیکھے گی نہیں۔ یہ عورت کے اندر خاص صفت ہوتی ہے، اس کے اندر شرم و حیا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ بالکل پاک دامن ہوگی، نیچے نگاہیں رکھنے والی ہوں گی، یعنی بالکل پاک دامن ہوں گی۔ کسی انسان نے اس کو اس سے پہلے نہیں چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ یہ بھی عفت اور پاک دامنی کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے۔ بالکل باقیرہ ہوں گی، کسی نے اس کو چھوا نہیں ہوگا۔ اور جو ہے فرمایا گیا کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت کے اندر جو ہے جنات بھی داخل ہوں گے جو نیک مومن ہیں، اور جنت کے اندر انسان بھی داخل ہوں گے۔ تو فرمایا گیا کہ انسان جو جنت کے اندر داخل ہوں گے اس کے لیے حوروں کو اللہ رب العزت نے تیار کیا۔ ایسے ہی جنات بھی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ جنات بھی کیا ہے؟ خواہشات پوری کرتے ہیں۔ تو جنات کے لیے جنی ہوں گی، تو ان جنی کو بھی کسی جن نے اس سے پہلے چھوا نہیں ہوگا۔ اور انسانوں کے لیے جو حوریں ہوں گی وہاں پر جنت کے اندر،
اس سے پہلے کسی انسان نے بھی اس کو چھوا نہیں ہوگا۔ بالکل پاک دامن عورتیں جو ہے جنت کے اندر جنتیوں کو ملیں گی۔ تو فرمایا گیا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو عورتیں ہوں گی، ایک کم درجے کے جو جنتی ہوں گے 80,000 خادم اور 72 حوریں اللہ رب العزت ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہوں گی جو اللہ رب العزت جو ہے انسانوں کو جنت کے اندر عطا فرمائیں گے۔ کھانے کے اعتبار سے قسم قسم کے پھلیں ہوں گی، رہنے کے اعتبار سے اعلیٰ قسم کے گھر اور اعلیٰ قسم کے بستریں ہوں گی، اور اسی طریقے سے جو ہے بیویاں جو ہے وہ بھی بالکل عفت و پاک دامن ہوں گی۔ پھر آگے فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ یا اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہیں۔ نعمت یہ بھی ہے کہ ایسی پاکیزہ عورت اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے، جنتیوں کو عطا فرمائیں گے، تو جو بالکل پاک دامن ہوگی تو بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ بھی اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہمارا جواب یہی ہے کہ اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہیں۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا کأنہن الیاقوت والمرجان گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں، گویا کہ وہ یاقوت اور موتی ہیں۔ مرجان کی تفسیر سے پہلے آئی مونگے ترجمہ کیا گیا تھا، گویا کہ یہ یاقوت اور مرجان جو ہیں یہ خوبصورت قسم کے پتھر ہیں۔ تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ ان پتھروں کی تشبیہ دی جا رہی ہے ان حوروں سے، کہ وہ حوریں جو ہوں گی جنت کے اندر ایسی ہوں گی گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ پتھر سخت چیز ہوتا ہے تو عورت تو سخت نہیں ہوگی، لیکن پتھر سے تشبیہ دینا گویا کہ اس کے وصف سے تشبیہ دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر جو ہے مثالیں دی جاتی ہے، کوئی بہادر ہوتے سے ایک آدمی ہے زید اس کا نام ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے زید کالاسد، زید جو ہے شیر کی طرح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے اس کو دم بھی ہونی چاہیے اور جو ہے اس کے جبڑے بھی ہونی چاہیے، شیر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ بہادری کی طرف کیا ہے اشارہ ہے کہ زید کیا ہے بڑا طاقتور ہے، تو شیر سے جو تشبیہ دی گئی طاقت کے اعتبار سے کہ جو ہے زید بھی کیا ہے طاقتور ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زید شیر کی طرح کیسے ہو گیا اس کو دم نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ تشبیہ دی جا رہی ہے وصف سے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ یاقوت اور مرجان کی طرح نہیں ہوں گی وہ حوریں، بلکہ خوبصورتی کو بتلایا جا رہا ہے کہ یہ پتھر جو خوبصورت ہوتے ہیں یہ ایسے وہ خوبصورت ہوں گی، وہ کیا ہوں گی؟ خوبصورت، حد سے زیادہ حسین و جمیل ہوں گی جنت کی عورتیں۔ وحور عین کہا گیا بعض جگہ کہ جو ہے بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ان کی آنکھیں بھی بڑی ہوں گی اور صحت تندرستی کے اعتبار سے بہت اچھی اور لچکدار جو ہے جنت کی حوریں ہوں گی۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جنت کی عورت اتنی حسین ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی کہ ان کی پنڈلیوں سے اندر کا گودا نظر آئے گا، اتنی خوبصورت کہ اندر کا گودا جو ہے پنڈلی سے دیکھا جائے باہر کے حصے سے تو اندر کا گودا نظر آئے گا۔ تو حد سے زیادہ کیا ہوں گی وہ جنت کی عورت خوبصورت ہوں گی۔ تو جو ہے تشبیہ دی گئی ہے پتھروں سے، مطلب یہ ہے کہ یہ جس طرح چمکدار ہیں اس سے بھی عمدہ انداز میں جو ہے وہ کیا ہے وہ خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ تو فرمایا گیا کأنہن الیاقوت والمرجان گویا کہ وہ حوریں یاقوت اور مرجان ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہیں۔ نعمت کا تذکرہ یہ ہے کہ یاقوت اور مرجان سے تشبیہ دی گئی، یعنی حد سے زیادہ خوبصورت عورت ہوں گی۔ انسان کو خوبصورت عورتیں زیادہ پسند بھی ہوتی ہیں، تو پسند کے حساب سے جو ہے انسان کے نیچر کے حساب سے، انسان کے فطرت کے حساب سے اللہ رب العزت خوبصورت عورتوں کو جو ہے جنت کے اندر اہل جنت کے لیے رکھا ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا هل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے؟ ایک ترجمہ یہ بھی احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے۔ پہلے احسان سے جو ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ توحید مراد ہے، کہ آدمی اگر توحید کی زندگی گزارے گا، توحید پر قائم رہے گا، تو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس کو جو ہے اس کا بہتر بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ تو احسان اس کے اندر ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ ہمارے چھوٹے موٹے اعمال ہیں،
اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس چھوٹے موٹے اعمال کو بھی جو ہے احسان سے کیا کر رہے ہیں؟ تعبیر کر رہے ہیں۔ تو فرمایا گیا یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہوگا؟ یعنی نیک اعمال کیے ہیں، اچھے اعمال کیے ہیں، اور جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ان کو تھا، ڈر تھا، بالکل تقوی کی زندگی گزارے ہیں، تو اس کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ احسان کرنے والوں کے ساتھ خوب احسان کیا جائے۔ اس لیے ہماری بات مانی، اچھے اعمال کو اختیار کیا، تو ہمیں بھی جو ہے اس کو کیا دینی چاہیے؟ اچھی جزا دینی چاہیے، اچھا بدلہ دینا چاہیے۔ احسان کو عربی میں کہتے ہیں ایسے چیز کو بھی، ایسے عمل کو بھی، کہ احسان کہتے ہیں ایسے عمل کو کہ جو بہت خوبصورت انداز میں کیا جائے۔ احسان ایسے عمل کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت انداز میں کیا جائے، خالص لوجہ اللہ، یعنی خالص اللہ کے واسطے بھی کیا جائے، ایسے عمل کو بھی کیا ہے؟ احسان کہا جاتا ہے۔ اور احسان کی ایک تفسیر ملتی ہے حدیث کے ذریعے، جو متفق علیہ حدیث ہے۔ فرمایا گیا کہ حدیث جبرائیل مشہور ہے کہ جبریل علیہ السلام بشکل انسانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور انہوں نے چند سوالات کیے۔ اسلام کے بارے میں پوچھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اسلام کے 4 ارکان بتلا دیے کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان شریف کے روزے رکھنا، حج کرنا۔ ایمان کے بارے میں پوچھا تو ایمان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ توحید کا کیا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد جبریل امین نے اللہ کے رسول سے سوال کیا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہو رہی ہے تمہارے اندر تو کم از کم یہ کیفیت تو ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت انسان کے اوپر سوار ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کم سے کم یہ، تو انسان اعمال کو اچھے انداز میں کرے گا اور سستی سے اعمال نہیں کرے گا، بلکہ خوبصورتی انداز میں کرنے کی کیا کرے گا؟ بھرپور کوشش کرے گا۔ مثال کے طور پر کمپنیوں کے اندر جو ہے، کمپنی کا جو اصل مالک ہے وہ وہاں پر اگر نہ رہے تو کام کرنے والے جو ہے کوئی پاؤں کھڑا کر یہ لمبا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سستی سے کام کر رہے ہیں۔ ایک دم کمپنی کا مالک کام کرنے والوں کے سامنے کھڑا ہو تو ان کام کرنے والوں کی تیزی کچھ اور ہوتی ہے، ان کی تیزی اور کام کرنے کا انداز کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر ہمیں یہ استحضار ہو جائے کہ ہمارا رب ہر حال میں ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، اس استحضار کے ساتھ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمارے جو بھی عبادت کریں گے اس کے اندر جان پیدا ہوگا، اس کے اندر کیا ہے؟ خوبصورتی پیدا ہوگی۔ تو فرمایا گیا کہ جو ہے خوبصورت عمل، کیا اللہ کی عبادت ایسی کی جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو تو کم از کم اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ سوار رہنی چاہیے۔ تو احسان عربی میں کہتے ہیں ایسے عمل کو جو خوبصورت انداز میں کیا ہے؟ اختیار کیا جائے۔ تو فرمایا گیا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہوگا؟ یعنی بدلہ یہ ہوگا کہ جو بھی ہم اعمال اچھے کریں گے اللہ تعالیٰ عمدہ سے عمدہ نعمتیں ہمیں جنت کے اندر اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلانے والے نہیں ہیں۔ تو ہمارے عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ نعمتیں خوب زیادہ جنت کے اندر ہمیں دیں گے، تو یہ بھی اللہ کی کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہیں۔ بس یہی تک، آگے انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ بس یہ کہ ولیمن خاف مقام ربہ جنتان سے لے کر جو ہے یہاں تک جو بیان کیا گیا ہے، یہ اعلیٰ قسم کے جو درجے کے لوگ ہوں گے ان کو جو ہے ایسی نعمتیں دی جائیں گی، اور جو ہوں گے کم درجے کے لوگ تو اس کی نعمتیں بھی اسی کے حساب سے اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ ان کو عطا فرمائیں گے۔ جیسا کہ مثالاً بیان کیا گیا کہ سب سے ادنا جو جنتی ہوگا اس کو 80,000 خادم اور 72 حوریں ملیں گی، تو یہ بہت بڑی کیا ہے؟ نعمتیں ہیں جو ادنا درجے والوں کو بھی ملنے والی ہے۔ بس اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو اس سبق کے اندر کم از کم خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا ہر وقت استحضار رہنی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل ایسا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو دکھا سکیں کہ یہ اللہ یہ خالص تیرے لیے ہم اعمال کر رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم دین کے دوسرے ارکان کو ادا کر رہے ہیں،
ہمارے ان ارکان کے ادا کرنے کے اندر دین کے اعمال ہم جو کر رہے ہیں اس کے اندر جو ہے کتنی اخلاص ہے، کتنی للہیت ہے، ہر انسان کو اس کو ٹٹولنا چاہیے، اور جو ہے ہر انسان کو کسی بھی عمل کے بارے میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ واقعی یہ عمل جو میرا ہوا خالص اللہ کے لیے ہوا ہے، میں اللہ کو دکھا سکتا ہوں کہ اللہ اس کے اندر جو ہے بس تیری ہی رضا ہے۔ کم از کم جو ہے انسان کو ایسے اعمال اختیار کرنی چاہیے، ہر عمل اللہ ہی کے لیے کرنی چاہیے، لیکن اپنے دلوں کو بھی ٹٹولنا چاہیے واقعتاً ہمارا یہ عمل اللہ ہی کے لیے ہو رہا ہے یا نہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نگاہیں اور جو ہے ہمارا ذہن ادھر ادھر منتشر تو نہیں ہو رہا، بالکل جو ہے اپنے ذہن کو جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ استحضار کے ساتھ ہمیں کیا کرنی چاہیے، نمازوں کو اور اعمال کو کیا کرنی چاہیے، اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اچھے سے اچھے اعمال اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری دکھاوے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے مقربین کے فہرست میں داخل فرمائے، اور جنت کے اندر اعلیٰ قسم کے درجوں پر اللہ ہم سب کی رسائی فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔